ذہن میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو رفعت اور بلندی کا تصور ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی سوچ سب سے بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فکر سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو یہ بلندی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مطابق ہے، یہ بلندی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی سوچ کے مطابق ہے۔ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ بلندی کتنی بڑی ہے، کتنا بلند شان کے مالک ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کتنا بڑی ہے، کتنا بلند رفعتوں کے حامل ہیں۔ چھوٹا سا نمونہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شب معراج میں دکھایا، معراج کی رات میں دکھایا، کہ جس میں مکہ مکرمہ سے ایک ہی رات کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس سے معراج کی طرف ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے تھے، انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر عرش پہ تشریف لے گئے، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عرش کہا جاتا ہے، جس عرش کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ذو العرش المجید، اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ بہت بڑے عرش والا، اس عرش پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ اس سیر میں عرش جو ہے نا، عرش یہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک کرسی بھی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی وسیع ہے۔ سارے کے سارے آسمان، ساری کی ساری زمینیں، اور اس کے اندر زمینوں اور آسمانوں کے درمیان خلا کے اندر موجود سیارے، ستارے، لاکھوں کھربوں بے شمار سیارے اگر جمع کیے جائیں، ان سب سے اللہ تبارک و تعالی کی کرسی وسیع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان سارے کے سارے کھربوں اور بے شمار سیاروں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو ملا کر کرسی کے مقابلے میں رکھا جائے، تو ان سب کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ذرہ کی بنتی ہے۔ اور اگر اس کرسی کو اور ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں دیکھا جائے، تو ان سب کی حیثیت ایک چھوٹے سے نقطہ اور ذرہ کی بنتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم عرش پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ آپ کے نبی کتنا بلند شان کے مالک ہے۔ یہ دنیا کے اندر دکھایا گیا، ایک نمونہ دکھایا گیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ یہ اتنا بلند سیر کروائی گئی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی سی نشانی دکھانے کے لیے، کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام جس سے ہم انشاءاللہ واقف ہوں گے وہ جنت ہے، جنت الفردوس۔ وہاں جا کر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں گے، تب ہمیں اپنے آپ پر بھی رشک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نالائق لوگوں کو اتنا سعادت عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کی امت میں امتی بنا کر پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر اور رسول اور نبی تھے، جن کی اس دنیا میں براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو ہوئی تھی، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دیجیے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ اس نبی کی امتی میں، آپ اس نبی کا امتی نہیں بن سکتے۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ یہ سعادت عطا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ہم امتی ہونے کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور آپ کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جہاں ایک بہت بڑی سعادت ہے، وہاں اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جب ایک بڑا اعزاز ملتا ہے، جب ایک بڑا عہدہ ملتا ہے، بڑی شرافت ملتی ہے، تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام انسان جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، جس کا معاشرے کے اندر کوئی تعارف نہ ہو، اس کی ذمہ داریاں چھوٹی ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک ایسا انسان کہ جو کسی عہدے پر معلق ہو، کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہو، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کا جواب دہ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے امور ہوتے ہیں۔ ہمیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کا شرف حاصل ہوا، امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ جہاں شرف ہے، جہاں سعادت ہے، وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مبارکہ ادا کرنا، ذمہ داری یہ ہے، ہر امتی پر لازم اور فرض ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، اس کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی کوشش اور فکر میں بسر ہو جائے، اسی کوشش اور فکر میں زندگی گزر جائے، اور یہی کوشش کرتے کرتے انسان قبر کے اندر چلا جائے۔ یہ کوشش، یہ فکر اور یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ جو مسلمان کے بالغ ہونے سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے اندر روح کے نکلنے تک، قبر میں جانے تک جاری رہتی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، اور سچی محبت یہ ہے کہ حضور کی اتباع کرنا، حضور کے مبارک طریقوں پر چلنا۔ سیرت کو پڑھنا سننا بھی عبادت ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کر لینا، اسی کو کافی سمجھ لینا کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ وضو کرنا ایک عبادت ہے، لیکن کوئی شخص اگر اسی وضو والی عبادت کو ہی کافی سمجھ لے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فکر نہ کرے، تلاوت کی فکر نہ کرے، اور بس کہے کہ بس میرے لیے تو بس وضو کی عبادت ہی کافی ہے، تو کوئی شخص بھی اس کو سمجھدار نہیں کہے گا، ہر شخص اس کو ناکام کہے گا، خائب اور خاسر کہے گا، گھاٹے کا سودا کرنے والا کہے گا۔ وضو کی عبادت تب فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جب وضو کرنے کے بعد اس وضو سے نماز بھی پڑھے، اس وضو سے تلاوت بھی کرے، اس وضو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ محض جیسے صرف وضو کر کے اس کو کافی سمجھ لینا، یہ کوئی سمجھداری نہیں۔ ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محفل میں شریک ہو جانا، سیرت طیبہ کو سن لینا اور سننے پر اکتفا کر لینا اور اس پر بس کر دینا، یہ کوئی سمجھداری نہیں، بلکہ سننا یہ پہلا مرحلہ ہے، سیرت پڑھنا یہ پہلا مرحلہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہونا، مطلع ہونا پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اصل مرحلہ یہ ہے کہ سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنا دینا، اپنی زندگی گزارنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا، یہ اصل فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں کہا گیا، امت کو کہا گیا کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کی ذات مبارکہ مکمل رہنمائی ہے۔ آپ کے اندر
ہر ایک انسان کے لیے مکمل اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ تو تب ہوگا کہ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم سب واقف ہیں، بے شمار سنتیں ہیں۔ اس موقع پر صرف ایک سنت کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی مبارک سنت یہ ہے کہ آپ کا قلب اطہر ہر ایک انسان کے، ہر ایک مسلمان کے نفرت، کینہ اور بغض سے پاک تھا۔ آپ کا دل پاکیزہ، صاف و طاہر تھا۔ آپ کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کی نفرت موجود نہیں تھی، کسی مسلمان کے خلاف کینہ موجود نہیں تھا، کسی مسلمان کا بغض آپ کے دل کے اندر موجود نہیں تھا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایسا ہی بنا لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ ہم اپنے بھائیوں کی خوشیوں سے خوش ہوں، اپنے بھائی کی مال اور دولت دیکھ کر دل کو، سینے کو تنگ نہ کریں، اس میں جلن پیدا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر وسعت پیدا ہو۔ کسی بھائی کی، کسی مسلمان کی نعمت کا ذکر سنیں، اس کی مال کا ذکر سنیں، کاروبار میں برکت کا سنیں، اس کی فصل کے اندر برکت آ گئی، اس نے زمین خرید لی، اس نے گھر بنا لیا، اس نے گاڑی بنا لی، اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ جو بھی نعمت سنتے جائیں، اپنے دل کو وسیع کرتے جائیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے جائیں، اس کے لیے دعا کرتے جائیں۔